الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے اس کا قرآن سننے اور سنانے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج جو پہلا عشرہ ہے جس کو رحمتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے اس کی آج 5ویں تراویح ہے. وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور برف جو ہے وہ پانی کی طرح پگھل رہی ہے. لہٰذا یہ جو ایام معدودات کا ذکر جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ کچھ مختصر دن ہیں تگ و دو کے، جد و جہد کے، کوشش اور کاوشوں کے اور جو ہے مستعدی کے، ان کو گزار لو. کچھ پتہ نہیں کہ شاید ہمیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہیں ہو، اور اپنے آپ کو اسی مہینے اور اسی سال اور اسی جو ہے وہ عشرے میں بخشوا لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہمت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ انعام الحمدللہ آج اختتام ہوا اور سورہ اعراف دونوں کا اختتام ہوا. ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں اور ان کے ادوار بھی تقریباً سیم ہیں، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. اب تک جو ہم صورتیں قرآن کی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو اور اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ابھی تک صورتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مدنی تھی. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں جو اقتدار آ گیا تھا، ایک بستی جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی جہاں پر اللہ کا دین نافذ اور قائم ہو چکا تھا، ان کے لیے ہدایت ہیں، ان کے لیے توجہ ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. مگر اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے پلٹ کر، پھر جو ہے وہ اس دور میں آتا ہے کہ جو مکی دور ہے، جس کے اندر مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے جا رہے تھے. ایک بہت چھوٹی سی جماعت جو اللہ کے دین پر قائم ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جو ہے وہ مشقتیں جھیل رہی تھی، تکالیفیں جھیل رہی تھی. اس وقت یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہے ان کی آیات اس کی مختلف ادوار میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اس کا ابتدا جو ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلے جو ہے وہ متقطعات اور اس کے بعد یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ الذی خلق کے ساتھ سے شروع کرتا ہے. مطلب وہ اپنی حمد اور تعریف سے جو ہے وہ شروع کرتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، وہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ آگے آ کر ہمیں اس سے بات پتہ چلے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ الذی خلق سے شروع کی ہے. اس پوری صورت کا اگر مطالعہ کیا جائے سورہ انعام کا تو اس کے مختلف مضامین، کیونکہ میرے پاس وقت محدود ہوتا ہے لہٰذا یہ کہ میں ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا ایک نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تاکہ تھوڑی سی تشنگی رہے آپ کو اور آپ خود جا کر اپنے طور پر اس کا مطالعہ کریں اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ سکیں. تو اس پورے کی پوری آیت جو ہے، پوری کی پوری صورت جو ہے سورہ انعام، اس کو تقریباً 7 مختلف مضامین پر ہم جو ہے مشتمل کر سکتے ہیں جن کی عنوانات ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر سے لیے جا سکتے ہیں. اس کا تسلسل بھی ہے، کہیں پہ سیکوینس میں بھی ہے، کہیں ان سیکوینسلی بھی ہے، مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیونکہ کفار مکہ سے مخاطب ہیں، مکی دور ہے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، تو اس میں سب سے پہلے جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، وہ ہے شرک، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، اور اس کے بعد عقیدہ توحید یعنی ونس آف اللہ. ان چیزوں کو سب سے پہلے اگر اس پوری آیات صورت کا ہم جائزہ لیں تو اس میں جو سب سے پہلا مضمون جو بنتا ہے وہ یہ ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ توحید مشرکین سے خطاب ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، اور یہ چیز ان کے اندر موجود تھی کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اللہ نے اس کو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے. مشرکین مکہ کا بھی یہی ایمان تھا، مگر وہ کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لات و عزا، یہ جو ان کے سامنے جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 165 جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ چیزوں پر ان کو اختیار حاصل ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ان کے اندر ودیت کر رکھی ہے. یہ ان کا ایمان تھا جو بالکل مشرکانہ اوہام تھے. ان کے اندر کچھ لوگ کچھ بت ایسے تھے کہ جو آیا پر قادر تھے، جن کو زمان و مکان کی جو ہے وہ قدرتیں حاصل تھیں، مطلب اس طرح کی چیزیں. تو اس کے اندر یہ چیز ان چیزوں کو سب سے پہلے ایڈریس کیا گیا ہے. اس کے بعد عقیدہ آخرت کہ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی مکمل تبلیغ ہے. یہاں پر مکمل تبلیغ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پہ بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے اس دین پر قائم ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، تم کیا ہمیں اس دین سے روکنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، اور بس ہمیں ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی آخرت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر آخرت کی مکمل تبلیغ اس کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو جاہلانہ نمبر 3 جو ہے، جو جاہلانہ اوہام ان کے اندر موجود تھے، جو حمیتیں ان کے اندر موجود تھیں، اس کی مکمل تردید ہے. اب وہ جاہلانہ اوہام کیا تھے؟ ان میں کچھ چیزوں کی طرف میں جلدی سے اشارہ کر دوں آپ کی طرف. ہوتا یہ تھا کہ ایک جانور ہے کوئی جانور ہے جو گائے، بکری، بھینس کوئی بھی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر بچہ ہے پیٹ میں. تو ان کے اندر یہ کہتے تھے کہ جو بچہ اس میں سے نکلے گا تو یہ جو ہے یہ بچہ اگر زندہ سلامت نکلا تو یہ مردوں کے لیے ہے، اس کو صرف مرد کھائیں گے اس کا گوشت، اور اگر یہ مردہ ہوا تو پھر عورت مرد دونوں مل کے کھائیں گے. یہ اپنے طرف سے انہوں نے ایک بدعت بنا رکھی تھی. اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنے تمام معاملات کے اندر چڑھواہے جو آج بھی دیکھتے ہیں نا کہ لاگے لوگ مزاروں کے بعد چڑھاتے ہیں چیزیں اور نیاز اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں. اور وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے یہاں پر کہ وہ کہتے تھے کہ ان تمام جو ہماری جتنی بھی آمدنی ہے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، مگر کچھ جو ہے ہمارے لات اور عزا کا بھی ہے. تو بعض دفعہ اگر ان کے اندر کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کرتے یہ تھے کہ وہ لات اور عزا کا جو ہے وہ حصے کے اندر کٹوتی نہیں کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حصے کے اندر کٹوتی کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو نظر نہیں آ رہا، مگر لات اور عزا تو سامنے موجود ہے. وہ جناب علی ان کے ساتھ فوراً ان کو پکڑ لے گا، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اوہام جو ان کے اندر تھے، یعنی مطلب ایک طرح سے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تردید کی ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 چیز جو ہے، ان بڑے بڑے اخلاق جن کو اسلام نے تبلیغ کی تھی، جن کے لیے اسلام نکلا تھا، آیا تھا، جس کی تعلیم لے کر آیا تھا، ایک اسلامی سوسائٹی بنانے کے لیے اس کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے. جس کے اندر جو اخلاقی چیزیں ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں جو سوسائٹی بنانے کے لیے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سچ ہے، عدل اور انصاف ہے. اور اس کے بعد رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا رویہ ہے. تو یہ ایک معاشرہ ہے، ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں. اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو خلاف جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کا مکمل جواب ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد مختلف قرآن کے مختلف حصوں میں بھی اس کے اوپر جواب آتا ہے، مگر یہاں پر جو ہے وہ اس کا مکمل جواب ہے.
اور اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر، کیونکہ یہ اس کے اندر طویل جد و جہد کے بعد بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی، مسلسل وہ جو ہے ظلم اور ابتلا کی صورت میں ان کو پروسیکیوشن مسلسل ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لوگ حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے دین پر قائم ہیں، ہم یہ سچے خدا کو ماننے والے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو وہ کامیابی ایک دم سامنے قدموں میں نظر نہیں آ رہی، ان کا ویژن تھوڑا سا کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ یہ تمہاری دعوت سچی ہے اور یہ نتیجہ خیز انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اس میں جو ساتویں اور آخری چیز جو ہے وہ منکرین کی جو مخالفت ہیں، اور مخالفت کے اندر وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، تو ان کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کے اندر ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 7 چیزیں اس کے اندر سے جو میں نے نکالی ہیں۔ اس کے بعد اور اس کے اندر جو دوسری چیزیں حرام اور حلال کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس زمانے میں لوگ کیونکہ یہودیوں کی رسومات بھی تھیں، انہوں نے یہودیوں کو بھی یہاں پہ ایڈریس کیا ہوا تھا، تو وہ جو ہے وہ بہت ساری کچھ چیزیں تھیں جو اپنے اوپر زبردستی انہوں نے حرام کی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں ان کو حلال ان کو جو ہے وہ اپنے جو چیزیں ہم نے تم پر حلال کی ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ قتل اولاد کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں لڑکیوں کا معاملہ تھا، وہ لڑکیوں کو جو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز تھی جو اولاد کو قتل کرتے تھے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے لیے مفلسی کا باعث نہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور جو ہے ہم جس طرح تم کو رزق دے رہے ہیں ہم اس طرح ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ گھوم کر دیکھیے، جو بہت ساری چیزیں جو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں جو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت نکلی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد لوگ آج کل نیا زمانہ نکل گیا ہے کہ وہ پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ پہلے سے ان کو جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ایک جاہلانہ دور کے اندر ہوا کرتی تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، لوگ ابھی کل مطلب یہ ہے کہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، مجھے پتہ نہیں وہ ایگزیکٹلی کیا ہے، اس نے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیا رہا ہے، مگر یہ کہ ایسے بھی واقعات ہیں جن کے اندر لوگوں نے اپنی اولادوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ ان کو کھلا پلا نہیں سکتے۔ تو اس کے اندر بھی اس کے اندر جو ہے اس کا وہ مکمل جو ہے وہ ڈینائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف کیا ہے کہ اس کے اندر، اور بچوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہ قتل کرو کہ تم اپنی ایک زندگی کو خوشنما بنانا چاہتے ہو، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک چھڑے چھاڑ رہنا چاہتے ہو ایک وقت تک۔ تو یہ بھی بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں کرتے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہے وہ ایک آزادانہ زندگی گزاریں، بچوں کی مشکلات کہاں سے ابھی اٹھانے، ابھی تو ہم خود بچے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ قرآن کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ایک نیکی کا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نیکی اور بدی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھ کر اس کا اجر دیتا ہے۔ کہ مطلب ایک انسان نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، جیسے اس نے کہا کہ میں الحمدللہ میں یہ کام کروں گا، اس کی نیکی میں اضافہ ہو گیا، اس کی آلریڈی اس کی کتاب میں نیکی کی کتاب میں لکھ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر جب عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے، اس نیکی پر عمل درآمد کر دیتا ہے، اس پہ ایکٹ کر لیتا ہے، تو وہ نیکی پوری کی پوری مکمل ہوتی ہے، اس کے اعمال پورے کے پورے مکمل ہوتے ہیں، اور اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اگر وہ برائی کا کسی کو ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں وہ کتنا ہمارے ساتھ مطلب یہ ہے کہ رحیم و کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ آج کل میں نے فلاں برائی کرنی ہے، تو وہ اس وقت اس کتاب کے اندر جب تک لکھا نہیں جاتا، منکر نکیر اس وقت تک نہیں لکھتے کہ جب تک وہ آدمی اس گناہ کا اعادہ نہ کر لے، جب تک اس گناہ پر عمل درآمد نہ کر لے، اور اگر وہ اس گناہ پر عمل درآمد کر بھی لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا لہذا 10 گنا بڑھ کر اس کو جو ہے وہ گناہ کا جو ہے گناہ کی سزا ملے گی، اس کو اتنی سزا ملے گی کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے اہم آیت
جو ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک آئی اوپننگ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، اور میرا جینا اور مرنا اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ علل اعلان، یہ ڈنکے کی چوٹ پر مدینے کے اندر کھڑے ہو، مکے کے اندر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا سارا جینا اور مرنا، مطلب آج یہ ہمارے لیے ہے کہ آیا کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی قل ان الصلاتی، ہماری نماز، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا جینا مرنا اور ہماری تمام تر قربانی ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے۔ یہ اصل چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کا صحیح فلسفہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جس دین پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس دین کی اصل میں معراج کیا ہے؟ اس دین کی معراج یہی ہے کہ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلی سورہ اعراف کی طرف آتا ہوں۔